السلام علیکم. یہ ویڈیو ڈاکٹرز کے لیے، نرسز کے لیے اور پیرامیڈکس کے لیے ہے. اگر آپ کا تعلق ان تین شعبوں سے نہیں ہے تو آپ یہ ویڈیو چاہے نہ دیکھیں. لیکن یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کا تعلق ان تین شعبوں میں سے کسی ایک کے ساتھ نہ ہو؟ کیونکہ خدا نہ خواستہ اگر کوئی مریض ہوتا ہے تو اس کا تعلق بھی ان شعبوں کے ساتھ ہوتا ہے. تو آپ ڈائریکٹلی میرے مخاطب تو نہیں ہیں، ڈائریکٹلی اس ویڈیو میں مخاطب تو ڈاکٹر، نرسز اور پیرامیڈکس ہیں، مگر آپ چاہیں تو یہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں. دیکھیے، کرونا کی اس وبا کے دوران میں بہت ایکٹیولی انوالو رہا ہوں بہت سارے شعبوں کے ساتھ، جن کا تعلق پیشنٹ کیئر کے ساتھ ہے، جس کا تعلق کچھ ایڈمنسٹریشن کے ساتھ ہے، اور جس کا تعلق ایک سوشل ریاکشن جو اس بیماری کے ساتھ ہے اس کے ساتھ ہے. بہت سارے ٹی وی چینلز کے اوپر میں نے بات کی، وہ اپنے چینل پر بھی بہت ساری بات کی. اس دوران میں ایک بات جو مجھے پہلے سے پتہ تھی وہ اور زیادہ شدت کے ساتھ میرے احساس میں پیدا ہوئی. وہ یہ ہے کہ ہمارے ڈاکٹرز، نرسز، پیرامیڈکس یعنی جو ہیلتھ پروفیشنلز ہیں، ان کے درمیان اور جنرل پبلک کے درمیان ایک بہت بڑا کمیونیکیشن گیپ ہے. ڈاکٹرز کی شکایات ہیں جنرل پبلک سے، جنرل پبلک کی اس سے زیادہ شکایات ہیں ڈاکٹرز اور پیرامیڈکس کی. حالانکہ یہ دونوں کے دونوں جو سیگمنٹ آف سوسائٹی ہیں یہ الگ تو ہیں نہیں، یہ تو بالکل ایسے ہیں جیسے ایک دائیں آنکھ ہے اور ایک بائیں آنکھ ہے. اب دائیں آنکھ کو بائیں آنکھ سے اگر شکایت ہو جائے گی تو مجھے بتائیں کہ بندہ کا دیکھنے کا عمل کیا ہوگا. دائیں آنکھ جو ہے وہ ناراض ہو کے دائیں طرف دیکھے گی اور بائیں آنکھ بائیں طرف دیکھے گی تو پورا کا پورا جو ہے وہ جسم بھینگا ہو جائے گا. پورا کا پورا جسم جو ہے وہ ایک غیر مؤثر ہو جائے گا. اس لیے یہ بات بڑی سمجھنی ضروری ہے کہ یہ جو ڈس ہارمنی ہے اس کی کیا وجہ ہے، یہ جو لیک آف آرگنائزیشن ہے اس کی کیا وجہ ہے. گو ان کی وجوہات کا جائزہ لینے کے لیے ہمیں اپنے پورے معاشرتی نظام کو دیکھنا پڑے گا اور ہمارے ایجوکیشن سسٹم کو دیکھنا پڑے گا. لیکن میں یہاں اپنے ڈاکٹرز، نرسز اور پیرامیڈکس سے صرف یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں، تشریف رکھیں، میں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اس کی ایک وجہ ہماری لیک آف پروفیشنل ٹریننگ ہے. میں 40 سال میڈیکل کالج سے متعلق رہا ہوں، 35-40 سال. مجھے اس بات پہ کوئی شک نہیں ہے کہ ہمارا جو میڈیکل کا کیریکولم ہے وہ بہت ایگزاسٹیو کیریکولم ہے. اس کیریکولم کے اندر ٹریننگ کے حساب سے کہیں کوئی کمی نہیں ہے. انیٹمی، فزیولوجی، بائیو کیمسٹری، پھر فورینزک میڈیسن، پھر پیتھولوجی، اس کے بعد پھر وارڈوں کے اندر اگر صحیح پراپر کیریکولم کو فالو کیا جائے تو ہر بندہ جو ڈاکٹر بن کر نکلتا ہے وہ تمام تھیوریٹیکل نالج سے واقف ہوتا ہے. اس کے بعد جب وہ ہاؤس جاب کرتا ہے تو اس سارے یعنی ایک مل میں سے گزر کے گرائنڈ ہو کے باہر نکلتا ہے. اور ہم یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ تمام چیزیں اگر صحیح ترتیب سے کی گئی ہیں تو وہ ایک زبردست قسم کا ڈاکٹر بن کر سوسائٹی میں آئے گا. لیکن پرابلم یہ ہے کہ ایک خاص سیگمنٹ آف ٹریننگ ہے جسے پروفیشنلزم کہتے ہیں. گو وہ کسی حد تک کیریکولم میں شامل ہے مگر کئی وجوہات کی بنا پر پروفیشنلزم کی ٹریننگ کے اندر ہمارے ڈاکٹرز، پیرامیڈکس، ان کے اندر کچھ کمی رہ جاتی ہے. تو لہٰذا وہ پرسیو ہوتی ہے کمپیٹنسی کی کمی کو، جس کی وجہ سے سوسائٹی کے اندر ان کے خلاف ایک خاص قسم کا ریئیکشن ڈیولپ ہوتا ہے. تو میں یہ سوچا میں نے کہ جہاں میں اور اتنے سارے موضوعات پر باتیں کرتا ہوں تو ہمارے کچھ دوستوں نے بہت شدت سے مجھے کہا کہ آپ ایک پوری سیریز جو ہے پروفیشنلزم کی کریں اور اس کے مخاطب صرف ڈاکٹرز ہوں اور پیرامیڈکس اور نرسز ہوں. جنرل پبلک اس کو دیکھنا چاہے تو وہ بھی دیکھ لے تاکہ ان کو بھی اندازہ ہو کہ کیا کیا ان کی ایکسپیکٹیشن ہے اور کیسے ڈاکٹر اس ایکسپیکٹیشن کو پورا کر سکتے ہیں. دیکھیے، پروفیشنلزم کا مطلب کیا ہے. ایک جہاز لینڈ کیا، وہ جہاز لینڈ کیا اور بڑا سموتھلی رن وے پر لینڈ کر گیا. ایک اور جہاز لینڈ کیا تو پائلٹ نے اس کو قریب ایک نہر تھی اس کے اوپر لینڈ کرا دیا. اب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا دونوں جہاز خراب تھے؟ دونوں نہیں خراب تھے. کیا دونوں پائلٹ ٹرینڈ نہیں تھے؟ دونوں ٹرینڈ تھے. کیا سارے کمپیٹنٹ نہیں تھے؟ وہ سارے کمپیٹنٹ تھے. تو بنیادی طور پر لیکن پہلے نے پروفیشنلزم کا خیال رکھتے ہوئے اس جہاز کو اتارا، دوسرے نے لیک آف پروفیشنلزم دکھائی. تو پروفیشنلزم کی کمی کا مطلب کمپیٹنسی کی کمی نہیں ہوتا. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بھئی اس ڈاکٹر کو تو پتہ ہی نہیں ہے بیماری کا. پروفیشنلزم کا مطلب یہ ہے کہ اس کو سب کچھ پتا تھا، وہ کمپیٹنٹ تھا، لیکن سم ہاؤ کچھ چیزوں کی ٹریننگ کے اندر اس میں لاپرواہی آ گئی. اس کو چیک لسٹ کو فالو کرنا نہیں آ گیا، اس کو ایس او پی کو اس نے درگزر کیا اور اس نے اپنے آپ کو اوور ایسٹیمیٹ کیا یا اپنے آپ کو انڈر ایسٹیمیٹ کیا یا اپنے ریسورسز کو پراپر طریقے سے استعمال نہیں کیا، جس کے نتیجے میں جو ڈیزاسٹر ہے
وہ آیا. یہ ہے پروفیشنلزم. یہ چیز مجھے اور آپ کو تمام نرسز پیرامیڈکس کو سیکھنی ہے کہ پروفیشنلزم ہوتا کیا ہے. دیکھیے ہمارے کام کے اندر پروفیشنلزم میں انشاءاللہ یہ پتہ نہیں مجھے کتنے پروگرامز ہوں گے مگر میں کوشش کروں گا 10-15 منٹ کی بہت ساری باتیں آپ کے ساتھ میں کچھ اور بات نہ کروں آئندہ اور حصہ اول حصہ دوم حصہ سوم کر کے میں یہ کچھ چیزوں کو پروفیشنلی ڈسکس کروں. دیکھیے ہمارے کام کے اندر پروفیشنلزم کے لیے جو سب سے پہلی بنیادی چیز چاہیے نا وہ ہمارا مائنڈ سیٹ چاہیے. مائنڈ سیٹ کیونکہ ہر چیز بنیادی طور پر پہلے فلسافیکل لیول کے اوپر ایگزسٹ کرتی ہے, اس کے بعد وہ ہمارے تھاٹ پروسیس میں آتی ہے, اس کے بعد پھر ہمارے ایکشن کے اندر آتی ہے. دیکھیے ہمارے کام میں پروفیشنلزم کی جو پہلی ریکوائرمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا مائنڈ سیٹ اس بات پر مکمل طور پہ کنونسڈ ہو کہ جو کچھ میں کر رہا ہوں یہ صرف ایک مینز ہے, یہ ایک ذریعے کے طور پر ہے, یہ صرف ایک سبب کے طور پر ہے, لیکن جو اصل شفا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے دینی ہے. جو اصل شفا ہے وہ خدائے بزرگ و برتر کے ہاتھ کے اندر ہے. لہٰذا ہمارے ذہن میں ٹریٹمنٹ اور شفا کا کانسیپٹ بالکل کلیئر ہونا چاہیے. میرے بس میں ہے کوشش کرنا, میرے بس میں ہے جدوجہد کرنا, میرے بس کے اندر ہے کہ اپنی بیسٹ آف ایبلٹی اس پیشنٹ کے اوپر استعمال کرنا اور اپنی لمیٹیشن اور ڈی لمیٹیشنز کو دیکھنا اور اپنے جتنا سکوپ ہے اس کو دیکھنا. لیکن میں کسی طور پر اس بات کی گارنٹی نہیں دے سکتا کہ یہ پیشنٹ ٹھیک ہو جائے گا, لیکن میں امید کر سکتا ہوں کہ جب یہ ساری چیزیں میں صحیح طریقے سے کروں گا تو جو پیشنٹ کے لیے سب سے بیسٹ ہوگا وہ ہوگا. یہ سب سے پہلا میرے خیال میں پروفیشنلزم کا مائنڈ سیٹ ہے کہ ہمارے ذہن میں یہ بالکل ہوگا. جب ہم یہ اس مزاج کے ساتھ اپنے مریضوں کو دیکھیں گے تو ہمارے اندر زوم نہیں آئے گا, ہمارے اندر غرور نہیں آئے گا, ہمارے اوپر تکبر نہیں آئے گا, ہمارے اندر ایک تشکر آئے گا, ایک شکر آئے گا, ہمارے ذہن کے اندر گریٹفلنس آئے گی. اور یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ کے اندر اتنا تشکر ہو, اتنی گریٹفلنس ہو تو یہ ٹرانسفر نہ ہو آپ کے ایٹیچیوڈ میں. جو جتنے بھی مریضوں کے اٹینڈنٹ ہیں ان سب کو یہ بات سمجھ میں آ جائے گی کہ یار یہ بہت خلوص کے ساتھ ہمارے مریضوں کو دیکھتا ہے. میرے ذاتی تجربے میں ایسا آیا ہے کہ جب آپ اتنے خلوص کے ساتھ پیشنٹ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں تو وہ آپ کے کنڈکٹ کے اندر ٹرانسفر ہوتا ہے, تو مریض اس بات کو سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ جو کچھ کر سکتا تھا اس نے کیا. ایک تو پہلی بات یہ میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں. اچھا دوسری بات جو آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں پروفیشنلزم کی ریکوائرمنٹ وہ یہ ہے کہ ہمیں بہت کلیئرلی اپنی لمیٹیشن کا پتہ ہو, کیا میں کر سکتا ہوں کیا میں نہیں کر سکتا. اور انسانی زندگی اتنی قیمتی ہے کہ اس میں اٹکل بچو طریقے کے ساتھ ہم اپنی لیک آف ایبلٹی کو اندازے کے ساتھ کمپنسیٹ نہیں کر سکتے. لہٰذا میرے پاس ایک پیشنٹ آیا ہے, میرا کام سرجری کرنا ہے, اس کی انکنٹرول ڈائبٹیز ملائٹس ہے, تو میں کہوں جی مجھے اس بات کا پتہ ہی ہے شوگر کی کون سا ٹیکا لگانا ہے, شوگر کی کون سی گولی دینی ہے, تو میں دے دوں گا, کوئی بات نہیں, کنٹرول ہو جائے گا. لیکن پروفیشنلزم کا یہ تقاضا ہے کہ چونکہ یہ میرے سکوپ کے اندر نہیں ہے تو میں نے اب ہیلپ لینی ہے کسی ایسے بندے کی جو کہ شوگر کو کنٹرول کر سکتا. اسی طریقے سے یہ اس کام کے لیے مجھے یہ والی سہولت کی ضرورت ہے, یہ سہولت میرے پاس موجود نہیں ہے, اس لیے میں مریض سے معذرت کروں گا کہ یہ چونکہ ایمرجنسی نہیں ہے, یہ سہولت میرے پاس موجود نہیں ہے, تو اس لیے میں معافی چاہتا ہوں کہ یہ میں اس کو نہیں کر سکتا. اور چاہے وہ آپ اس کے ذریعے سے آپ کی کوئی مالی منفیت اس میں کمی آ رہی ہو, کچھ بھی آپ کو لگتا ہو کہ آپ کی پریکٹس اس سے کم ہو رہی ہے, لیکن پیشنٹ کی زندگی اتنی قیمتی ہے کہ ہم نے اس بات کو نہیں دیکھنا بلکہ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ پیشنٹ کی بہتری کے لیے کیا ہے. یہ دو چیزیں ہیں. تیسری بات کر کے میں بات کو ختم کروں گا, اور یہ بات یہاں پوری گفتگو ختم نہیں ہوگی. میں نہیں چاہتا کہ بہت ہیوی ویڈیو بنے جس میں آپ تھک جائیں دیکھتے دیکھتے. یہ میں 1-2 دن کے بعد اس کا جو اگلا حصہ ہے وہ اپلوڈ کروں گا. تیسری جو اہم بات ہے جو کہ ہمیں ہمیشہ اپنی پروفیشنلزم میں یاد رکھنی چاہیے وہ یہ ہے کہ آپ فرض کریں بال کاٹنے کا کام کرتے ہیں نا, تو ایک دفعہ آپ نے استاد سے بال کاٹنے کا کام سیکھ لیا تو بس اب آپ بال کاٹتے رہیں. آپ جو ہے آپ کی دکان ہے, ایک مٹھائی کی دکان ہے, تو آپ نے ایک دفعہ جو ہے جلیبیاں بنانی سیکھ لیں تو آپ اس کو کرتے رہیں. ہمارا کام ایسا ہے کہ جس کام میں ہر روز ہمیں طالب علم بننا پڑے گا. پہلی بات میں نے یہ بتائی ہے کہ ہمارا مائنڈ سیٹ کلیئر ہونا چاہیے. دوسری بات میں نے آپ کو یہ عرض کیا ہے کہ ہمیں اپنی لمیٹیشن کا پتہ ہونا چاہیے. تیسری بات یہ میں عرض کر رہا ہوں کہ ہمیں ہر وقت اپنی کمپیٹنسی کو بڑھانے کی کوشش کرتے رہنا چاہیے. جو بھی کام ہم کر رہے ہیں ہمیں پتہ ہو, جیسے بھی یہ کرونا ہوا ہے نا تو ایک اپرچونٹی ہے, کرونا کے بارے میں سارا علم ہمیں پتہ ہونا چاہیے.
فرض کریں آپ کے پاس ایک پیشنٹ آتا ہے, اس پیشنٹ کو اپینڈکس کا درد ہوا ہے اور آپ اس ٹیم کا حصہ ہیں جس نے اپینڈکس کا علاج کیا ہے, تو اب اپینڈکس کے بارے میں ساری چیز پڑھنے کا بڑا زبردست آپ کو موقع ملے گا. اور ہمارے ایک دوست تھے, بڑے سینئر تھے میرے, اور وہ یہ کیا کرتے تھے, اور میری بھی عادت ابھی تک یہ بنی ہوئی ہے کہ چاہے میں نے جتنی دفعہ بھی ایک بیماری کا علاج کیا ہو, جب بھی ایک نیا پیشنٹ آئے گا تو اس کے بارے میں جو تازہ ترین معلومات ہے ان کا پتہ کرنا, اس وقت سٹیٹ آف آرٹ چیزیں کیا ہیں ان کا پتہ کرنا, ان سب کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے. یہ گفتگو بہت ساری ایپیسوڈز میں چلے گی. آج کے لیے یہ 3 میسیجز ہیں. پلیز ہمیں اپنا مائنڈ سیٹ سیٹ کرنا چاہیے, اپنے آپ کو یہ نہ سمجھنا چاہیے کہ میں لوگوں کو شفا دے رہا ہوں. شفا اللہ کی ذات دے رہی ہے, آپ ٹریٹمنٹ پرووائڈ کر رہے ہیں, نمبر 2 یہ ہے کہ مجھے اپنی لمیٹیشن کا پتہ ہو, جو چیز میرے ڈومین میں نہیں ہے وہ میں نے نہیں کرنی, میں نے وہی کام کرنا ہے جو بیسٹ آف مائی ایبلٹی ہے. اور تیسرا جو ہے, میں نے اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ میرا کمپیٹنسی لیول ہر وقت بڑھے, خاص طور پہ ہمارے جو جی پی دوست ہیں, جنرل پریکٹیشنر ہیں, اور جو کہ ایک ایسے سرکمسٹانسز میں کام کر رہے ہیں جہاں وہ ٹیچنگ انسٹیٹیوشن نہیں ہے, جیسے ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل میں کر رہے ہیں, تحصیل ہیڈ کوارٹر میں, بی ایچ یو میں کر رہے ہیں, رورل ہیلتھ سینٹر میں کام کر رہے ہیں, اپنی پرائیویٹ پریکٹس کرتے ہیں. عموماً ان کا جو ایکڈیمکس ہیں وہ رک جاتی ہیں, تو ان کو ہمیشہ اپنی کمپیٹنسی کو بڑھاتے رہنا چاہیے. انشاءاللہ یہ گفتگو آپ سے جاری رہے گی.